نہیں الحمدللہ مسلم ہوں اور انشاءاللہ مسلم ہی رہوں گی. چلیں ماشاء اللہ جی، مبارک ہو آپ کو. اسلام، اچھا تو یہ آج کے ٹاپک کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں نے آپ کی اسٹریم سوری نہیں دیکھی ابھی، میں نے کوئی بات ابھی نہیں، ابھی ٹاپک جوائن کیا. کوئی بات نہیں، ٹاپک تو دیکھا ہوگا نا جوائن کرنے سے پہلے، ٹائٹل نہیں تو پڑھا ٹاپک ہوگا. بھی نہیں دیکھا، لٹرلی میں آپ کو دیکھتی ہی نہیں اور صرف سنا ہے آپ کے بارے میں. ہوں، تو میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. تو ایکچولی میں آپ سے یہ کچھ جی. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے سمپل ہے، کیا اسامہ بن لادن سچا مسلمان تھا یا ہے؟ وہ تو اب اللہ ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون آپ کے سچا مطابق مسلمان ہے کون. آپ کے جی مطابق آئی ڈونٹ نو، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو میں کچھ زیادہ مجھے نالج نہیں ہے، تھوڑا لیکن سا میں بات آپ کے جی ہے تھوڑا سا. اسامہ بن لادن کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے؟ I cannot say in a word. I don't know. تھنک اباؤٹ اٹ. آپ نے اتنا بڑا ہسٹوریکل ایونٹ ہے، اتنا بڑا ہسٹوریکل بندہ ہے، اس کے دیکھیں بارے میں کچھ نہ کچھ تو آپ ہسٹوریکل کو اگر پتا ہوگا نا. ایونٹ کی بات کریں تو آپ ماشاء اللہ سے بڑے عالم فاضل بنتے ہیں یا میں بھی آپ ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ہسٹری سے ریلیٹڈ آپ نے بھی بہت بڑی مسٹیک کی ہے. ابن برہان اور برہان الدین کی جو آپ نے ویڈیو بنائی تھی اور آپ نے پوری میں ان نے کی تو ہسٹری غلط بتائی ہے. میں نے جی تو بنائی ہی نہیں برہان الدین کے بارے میں کوئی ویڈیو. آپ نے کہاں آپ پہ نے ہی دیکھی بنائی برہان ہے الدین؟ اور آپ کی کریکشن بھی کسی نے کی ہے اور آئی ہوپ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی یقیناً. میں نے نہیں دیکھی. ایک تو برہان الدین کے بارے میں نے کوئی ویڈیو ہی نہیں بنائی، ٹھیک ہے. اوکے اور جی اگر کوئی میری بات کے بیچ میں سے کوئی ایک آدھا چھوٹا سا پوائنٹ لے کے پوری ویڈیو بنا لیتا ہے صرف میرے نام کے اوپر، لوگوں سے پاپولیرٹی لینے کے لیے، تو اس کے اوپر نہیں مجھے نہیں دیکھیں کوئی پرواہ نہیں ہے. پاپولیرٹی وہ نہیں لے رہے کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں لے رہے، لے رہے نا کچھ پاپولیرٹی. لے ہی نہیں رہے نا. جو لے رہا ہے وہی اس طرح کی ویڈیوز بنا سکتا ہے. بہرحال خیر، تو میں آپ کو کہنا چاہ رہی تھی کہ ہسٹری سے ریلیٹڈ تو بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو بہت ہائی فائی سمجھتے ہیں، علم و فضل کے اعتبار سے وہ بھی غلط ہوتا ہے. تو پھر میں تو ابھی ایک ہسٹری بہت کی عام بات سے نہیں نا کر بندے. رہا. ہسٹری کی میں بات ہی ابھی نہیں کر رہا. میں ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں. ہسٹری وہ ہے کہ جو آپ لوگوں نے کتابوں سے پڑھی، یہ تو آپ کی اپنی زندگی حیات کے اندر اندر ہو رہا ہے سارا کچھ. اس کی جی جی بات میں کر بالکل. رہا ہوں کہ یہ جو آپ کی زندگی کے دوران آپ نے ایک اتنا بڑا ایونٹ دیکھا اور اس بندے کے کچھ حرکات و سکنات دیکھی، آپ کے مطابق یہ بندہ سچا مسلمان تھا یا نہیں؟ ہاں دیکھیں یہ بات تو اللہ ہی بتا سکتے ہیں، لیکن ہم اتنا یہ ہے کہ ہم جانچ سکتے ہیں کسی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. جی. اب ہمیں نہیں پتا کہ ان کو کس طرح سے پورٹریٹ کیا گیا ہے ہمارے سامنے. اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری جو ہے نا غلط انفارمیشن ملا کر سامنے لائی جاتی ہیں. ہم ان لوگوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں جو بالکل ہمارے ساتھ ہو، ہمارے سامنے ہو. اب چلیں اس وہ کا جو ایونٹ ہے، کہ وہ لڑائیاں کر رہا تھا امریکہ کے خلاف افغانستان میں بیٹھ کے، ان کو آپ اسلامک سمجھتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اگر وہ اسلام کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، اگر کوئی اسلام پر حملہ کرتا ہے فار ایگزامپل یا مسلمس پر، اور اگر وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اسلام کو تو اٹ از ناٹ رانگ، اٹ از تو ٹوٹلی رائٹ. اور اگر وہ اوفینسو بیٹل کر رہے ہیں اسلام نو کو نو بچانے کے لیے تو میرے خیال سے کوئی مسلم اس طرح نہیں کرتا. ہمیشہ آپ مسلم کو دیکھیں گے. کوئی مسلمان اوفینسو بیٹل نہیں کرتا آپ کے مطابق؟ میرے مطابق نہیں. آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ ریئیکشنز آتے ہیں مسلمس کی طرف سے. ایکشنز کوئی اور کرتا ہے، فرسٹ ایکشن ہوتا ہے تو obviously ریئیکشن تو ہوگا. آپ کتنی شور ہیں اس بارے میں کہ قرآن اور حدیث آپ کو اوفینسو بیٹل کے بارے میں نہیں کہتا؟ کتنے پرسنٹ شور ہیں آپ؟ I am 100% sure. Are you 100% sure? اوکے. Yeah. قرآن آپ نے اردو میں پڑھا یا ہندی میں پڑھا؟ میں نے قرآن عربک پہ پڑھا ہے، جو ہوں. قرآن کی اصل لینگویج ہے اسی میں پڑھا ہے میں نے. اور عربک آپ کو پڑھنی اور سمجھنی آتی ہے؟ ناٹ مور، لیکن یہ ہے کہ بیسک الحمدللہ میں سمجھ سکتی ہوں چلیں بیسک چیزیں. یہ لیں پکڑیں. آپ کے سامنے ایک آیت رکھ دی ہے میں نے. اس آیت کو ذرا پڑھیے گا اور مجھے سمجھائیے گا. یہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ. پہلے یہاں تک توئے آ گیا نا، توئے کا ساکن ہے نا یہاں پہ. تو اس توئے کے جی جی ساکن تک ذرا مجھے ٹرانسلیٹ کر کے بتائیں کیا کہہ رہا ہے قرآن. دیکھیں میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں ٹرانسلیٹ خود سے کر سکتی ہوں. میں نے کہا جو قرآن کی بیسک جو ہے نا
احکامات وغیرہ یا عبادات سے ریلیٹڈ جو بھی احکامات ہیں اچھا اب میں آپ کو بتاتا وہ ہوں. اب مجھے آپ بتا دیں کہ آپ نے قرآن کی ٹرانسلیشن اردو میں پڑھی ہے یا ہندی میں پڑھی ہے؟ میں نے اردو میں پڑھی ہے لیکن اوور اوکے آل اردو میں پڑھتے قرآن کی اردو میں پڑھی پڑھتے جی. کوئی مسئلہ نہیں، اردو میں پڑھتے نہیں جی. یہ 2 اردو کی ٹرانسلیشن ہے، آپ ذرا پڑھیے گا اور مجھے بھی سمجھائیے گا توئیں تک، توئیں کے ساکن تک پلیز. اوکے. اور منافق کون؟ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو. دیکھیں یہاں تو مدافعت کا ورڈ یوز ہے. یہاں پہ آپ کے پاس 2 چیزیں آئیں، ایک اٹیک کرنا، دوسرا ڈیفینڈ کرنا. سب سے پہلے بات ہوئی ہے جہاد فی سبیل اللہ اٹیک کرنے کی، اور پھر کہا گیا کم از کم اگر تم اللہ کی راہ میں جا کے لڑائی نہیں نہ کرتے تو کم از کم ڈیفینسو لڑائی تو ضرور کرو. تو دونوں چیزیں یہاں پہ آئی ہوئی ہیں کہ ڈیفینڈ کرنا ایک کم از کم چیز ہے، بیئر منیمم ہے کہ بیئر منیمم اسلام کی ڈیفینس میں لڑائی کرو. لیکن میجر چیز کیا ہے؟ آگے سے بڑھ کے جہاد کرو. یہ آپ کی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، جو ان سی تفسیر کہیں گے ہم وہ کھول سکتے ہیں اس کے لیے، لیکن جی تفسیر میں اب جانے کی سنیں. ضرورت کیا ہے؟ ہاں اتنی کلیئر آیت ہے. اوکے اوکے. آپ میری بات سنیں. آپ کو جی پتا ہے جہاد کن حالات میں جو ہے وہ فرض یا واجب ہوتا ہے؟ قرآن کب کی آیت دے جہاد دیں، کا حکم ہوتا آپ ہے؟ قرآن کی آیت دے دیں، میں دیکھ لیتا ہوں. دیکھیں ہر بات تو قرآن شریف کی آیت سے نہیں ہو سکتی. حدیث دے دیں، میں وہاں سے دیکھ لیتا ہوں. حدیث سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم جی دیکھتے نا. تو اوکے، سنت دیکھنی ہے. حضور سنت دیکھیں، سنت اور حدیث 2 چیزیں ہیں، رائٹ. سنت کے جی مطابق حضور نے تبوک کے اوپر اٹیک کیوں کیا؟ 1000 کلومیٹر دور تبوک کے اوپر اٹیک کیوں کیا؟ وہاں پہ 1000 کلومیٹر دور محمد کے ساتھی گئے، محمد گیا، ٹھیک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وہاں وسلم پہ گئے جی. کسی قسم کا ڈیفینس نہیں ہو رہا، یہاں پہ آپ آگے سے بڑھ کے اٹیک کر رہے ہیں. تبوک سے کبھی بھی ایک بندے نے بھی آ کے ادھر اٹیک نہیں کیا، ایک بندے نے بھی نہیں آ کے اٹیک کیا. آپ لوگ کے صحابہ اکرام اور محمد صاحب 1000 کلومیٹر دور تبوک لڑنے کیوں گئے؟ اس کا جواب دیتے ہیں. دیکھیں واقعی تبوک کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ حالات دیکھیں، پہلے ربط دیکھنا ہوتا ہے نا ہر بات کا، آگے پیچھے ما قبل. اس سے پہلے جو حالات تھے آپ کو یہ پتا ہوگا کہ منافقین اور کافر وغیرہ جو ہیں وہ مسلسل حملہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اسلام منافق پر. کون ہے؟ اور منافق جو بظاہر تو مسلمان ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ بھی ہے نا اسلام کے دشمن ہی ہوتے ہیں، اور ابھی بہت سے نہیں لوگ ایسے. نہیں نہیں، یہ آپ کو آیت بتا رہی منافق کون. دوبارہ پڑھیں آیت. اور منافق کون، دوبارہ آیت پڑھیں. دوبارہ آیت پڑھیں. منافق کون ہے؟ منافق کی ڈیفینیشن قرآن میں دی ہوئی ہے، آپ مجھے اپنے پاس سے کیوں ڈیفینیشن دے رہی ہوں؟ آیت پڑھیں. ایک منٹ، یہاں ذرا اسکرین شو نہیں ہو رہی. نہیں اسکرین وہی ہے جو بھی آپ نے پڑھی ہے. اور منافق کون؟ اللہ میاں بتا رہے ہیں منافق کون، جو اللہ کی راہ میں منافق کو جہاد نہیں کرتے جی اور جی ڈیفینس بھی نہیں جی. کرتے، وہ منافق ہے. جو اچھا اب سنیں جہاد نہیں آپ میری کرتے اور بات. ڈیفینڈ بھی نہیں کرتے وہ منافق ہے. آپ نے اپنی نہیں ڈیفینیشن کیوں دے دی؟ بالکل بے شک یہ بات ہے. تو جہاد کون نہیں کرتا تھا آپ کو یہ پتا ہے؟ جہاد وہی لوگ نہیں کرتے تھے. اگر آپ واقعی تبوک کا ہی اگر آپ دیکھ لیں تو اصل جو ہے نا واقعی تبوک میں 3 جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمولیت نہیں کی تھی، لیکن بہت سارے منافقین ایسے تھے جو شامل نہیں ہوئے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تو ناراض نہیں ہوئے تھے نا، لیکن جو صحابہ کرام تھے ان سے ناراض ہوئے تھے، کیونکہ حضور کو تو پتہ ہی تھا کہ یہ تو ہے منافق. اور منافق انہی کو کہتے ہیں. دیکھیں وہ بظاہر اس وقت یہ شو کر رہے تھے کہ ہم مسلم ہیں، لیکن وہ جنگ کے وقت پیچھے ہٹ گئے، یعنی کہ انہوں نے اپنا ہی فائدہ سوچا. تو وہی بات آ گئی نا کہ وہ بظاہر مسلم بن رہے تھے، لیکن جب ان کے اپنے فائدے کی بات آئی، اپنے اوکے تو نقصان کی بات منافق آئی. وہی ہوا نا جو جہاد نہیں کرتا. سسٹر جی اتنی لمبی کہانی دیتے ہیں آپ لوگ، پتہ نہیں یار مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ اتنی لمبی لمبی کہانی کیوں دیتے ہیں. اوکے سو منافق وہ ہے دینا جو پڑتی نا اللہ کی آپ. راہ میں جہاد نہیں کرتا، وہ منافق ہے. کریکٹ؟ دیکھیں بغیر کسی اب عذر آپ کے، دوبارہ. بغیر کسی عذر کے میں کلیئر کر دیتا ہوں، اسٹیٹمنٹ پوری ہو جائے. بغیر کسی عذر کے، یعنی کہ اگر وہ بیمار نہیں ہے یا اس کے گھر میں کوئی بوڑھے ماں باپ نہیں، بغیر کسی عذر کے اگر وہ جہاد پہ نہیں نکلتا محمد کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تو وہ منافق ہے. کریکٹ؟ اچھا اب آپ نے حدیث سنی انما الاعمال بالنیات؟ یہ تو بہت جی ایک. جی میں نے سنی ہے، نیت کو کوئی نہیں جانتا، لیکن بات یہ ہے کہ منافق کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں قرآن اور احادیث کی روح سے. کیا آپ مان گئی ہیں اس بارے میں کہ ابھی بھی نہیں مانی ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر کسی عذر کے وداؤٹ اینی یعنی کہ ریزن اگر کوئی جنگ وغیرہ میں حصہ نہیں لیتا تو وہ منافق ہے. قرآن لیکن کہہ رہا ہے، میں آپ نہیں کہہ رہا. یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے.
جی قرآن شریف کہہ رہا ہے، لیکن صرف قرآن شریف کی ایک اتنی سی آیت کو آپ بیس بنا کر چلیں ٹھیک ہے، لیکن آپ حدیث وغیرہ کو نہیں مانتے. کون سے حدیث میں میں یہ بات مانتا ہوں شو ہے؟ بھائی، آپ کبھی نے مجھے کون سی حدیث دینی ہے، مجھے مسئلہ نہیں ہے، میں نے تو کہا حدیث نہیں، دے دیں. آپ مجھے کسی ایک حدیث سے بھی یہ شو کریں، یہ ثابت کریں ٹھیک ہے. کیا؟ اور کسی ایک کے منافق وہی ہیں جو بغیر کسی عذر کے جنگ میں حصہ یہ نہیں لیں، لیتے. سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے. محمد صاحب بتا رہے ہیں ابو ہریرہ کے تھرو کہہ رہے ہیں کہ who dies without having fought، جو مر گیا بغیر لڑے، اور thought of fighting، یا لڑائی کی سوچ کو رکھے بغیر ہی مر گیا، he dies on one of the branches of hypocrisy، وہ منافقت کی ایک برانچ میں مرا. اب دیکھیں اس وقت جو دور تھا نا حضور نہیں اکرم نہیں صلی اللہ نہیں علیہ وسلم نہیں، کا. دیکھیں آپ نے کہا تھا مجھے ایک حدیث دے، اب حجت دینے کی بجائے اب آپ بھی مجھے حدیث دیں. بات تو پھر ہے نا، مجھ سے آپ حدیث دیکھیں مانگتی ہیں، مجھ سے آپ قرآن مانگتی ہیں، اپنی باری پہ آپ مجھے ایک کہانی دیتی ہیں، تو یہ تو غلط بات ہے نا. اب آپ بھی مجھے حدیث دے کے بات رکھیں. بات تو پھر میں نے تب ہے تو نا جب ہم یہ لڑائی کر رہے ہیں، جب ہم لڑائی کریں تو ایکویلٹی کی لڑائی ہونی چاہیے نا. ایک طرف حجت آ رہی ہے، لاجک آ رہی ہے، دوسری طرف مجھ سے مانگ رہی ہیں آپ قرآن و حدیث. دیکھیں مجھے اتنی نالج نہیں ہے ٹھیک ہے، اسی لیے میں ریزنس کے نہیں بیس پر بات دیکھیں، نہیں ریزن نہیں نا، پھر قرآن و حدیث میں پھر ریزن نہیں نا آتی. جب آپ مجھ سے جو چیز مانگ رہی ہیں، جس چیز کا مجھ سے مطالبہ کر رہی ہیں، یو ہیو ٹو ڈو دا سیم فرام یور سائڈ. فی الحال تو ابھی میں ہے نا آپ کے سامنے کوئی ایسی حدیث میرے مائنڈ میں نہیں آ رہی. بہت ساری حدیثیں یقیناً ہوں گی اس طرح کی، لیکن فی الحال میں آپ کو یہ بتا رہی چلیے ہوں میں جو آپ کو یہ دکھاتا ہوں، میں یہ دیکھیں قرآن کی آیت پڑھیں اور کتنا مزہ آئے گا. سورۃ توبہ کی آیتیں پڑھتے ہیں. پہلے میں نے آپ کو ایک اور دکھائی تھی، اب یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہوں گے کئی وجہ سے، اس کے سوا نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے. نماز کے لیے آتے ہیں تو کساتے ہوئے آتے ہیں، اور راہ میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں. ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ. اللہ تو یہ جانتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے اس کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے گا، اور یہ جان دیں گے تو ان کا حق ہی حالت میں ہوگا، ظاہر ہو جائے گا. قرآن اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ منافق جو ہیں وہ کوئی بھی عمل کر لیں، چونکہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کیا انہوں نے. اب چاہے وہ پیسے دیں، چاہے وہ نمازیں پڑھیں، کسی بھی طریقے سے دے آر ڈن. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 56 کے اندر، یہی سورۃ توبہ پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 54-55 آپ نے پڑھی ہے. آیت نمبر 56 کے اندر اللہ میاں قسم کھانے کو تیار ہو گئے ہیں. اللہ میاں قسم کھا رہے ہیں، اللہ میاں کی قسم کھا رہے ہیں، اور وہ خدا کی قسم کھا کھا کے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہے. اصل میں تو ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ خوف زدہ ہیں، وہ لوگ جانا نہیں چاہتے ہیں، وہ لوگ یہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں. مجھے یہ بتائیے، یہ جو لوگ ہیں جو جنگ پہ نہیں جا رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جنگ پہ جائیں گے مر جائیں گے، کیوں مرے ہم اللہ کے لیے، اور ہم نے نہیں جانا، ہم یہاں پہ سیف ہیں، وی آر سیف ہیئر، ہم لوگ یہاں پہ سیف ہیں، ہمارے مال و دولت بھی سیف ہیں، ہماری اولادیں بھی سیف ہیں، اور ہم لوگ بھی سیف ہیں، ہم کیوں لڑائی پہ جائیں؟ تو مجھے بتائیے کہ اللہ میاں ان کو منع کیوں کر رہا؟ ہیلو. جی سوری تھوڑی سی ہے نا بیچ میں ڈسکنیکشن ہو گئی تھی، آپ اپنی بات ذرا ریپیٹ کریں گے؟ میں نے کہا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو کیوں منع کر رہا ہے کہ نہیں تم لوگ پاگل ہو، تم لوگ منافق ہو، تم لوگ یہ نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ سیف ہیں اس وقت، ہمیں ڈیفینسو وار کی ضرورت نہیں ہے، ہم اوفینسو وار میں کیوں جائیں؟ تو یہاں پہ اللہ میاں ان کو کیوں منافق کہہ رہا ہے، کیوں ان کے ساتھ حجت خراب کر رہا ہے، کیوں ان کو کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں جب تک تم نہیں جاؤ گے تم مسلمان نہیں ہو، تو تمہاری بھائی نمازیں بھی قبول نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ حالات ایسے ہوتے ہیں نا کہ جب جہاد کرنا لازمی ہوتا ہے، اور جب آپ اس طرح کے ہیلے بہانے بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ایک فرض چیز جب ہو جاتی ہے، آپ کو پتا ہوگا فرض کفایہ فرض عین، تو ایک ایسا معاملہ بھی آتا ہے جب جہاد سب پر فرض ہو جاتا ہے، اور اگر اس وقت بھی اس طرح کے بہانے وغیرہ وہ لوگ تراشیں گے تو لازمی سی بات ہے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آئے گا. تو یہ ان تو کی یہ فرض منافقت ہے. کفایہ ہے. پرفیکٹ. فرض کفایہ لوگوں کو شاید پتہ نہ ہوگا، میں لوگوں کو بتا دوں فرض کفایہ کیا ہے. محمد صاحب نے کہا کہ اگر ایک گروپ جو ہے نا وہ بھی میرے لیے جہاد کرتا رہے اس دنیا کے اندر، ٹھیک ہے، تو بھی کافی ہے. سر ایک گروپ بھی جہاد کرتا رہے تو بھی کافی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں یہ ٹھیک ہے. کدھر گئی؟ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کدھر چلے گی سسٹر جی؟